ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ ریت کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا اور کبھی ان میں کیاریوں کی شکل بناتا اور ان مٹی کے گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے بنا رہا تھا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زبیدہ نے سوچ کر بولا کہ بہلول، کیا تم بہشت کے یہ محل بیچتے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ ہاں، میں بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے کہا کہ کتنے دینار میں؟ بہلول نے کہا کہ 100 دینار۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار دیے جائیں اور وہ بہلول سے بولی کہ میں بہشت میں ایک گھر لینا چاہتی ہوں۔ بہلول نے پوچھا کہ کون سا گھر؟ تب زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ والا گھر۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا کہ تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسنے لگی اور کہا، میں اس وقت جلدی میں ہوں، تم اس قبالے کو لکھ کر محل میں لے آنا۔ زبیدہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل گیا تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ ناظرین، رات کو زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتی جیسا شفاف تھا۔ ہر طرف پھول کھل رہے تھے اور فضائیں معطر تھیں۔ وہاں کنیزیں موجود تھی جنہوں نے زبیدہ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور ایک دستاویز زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے پریشان ہو کر وہ دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاں فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی زبیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں تمام جنت کے مناظر رقص کر رہے تھے۔ تب اسے یقین آ گیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے اور بہلول کا وعدہ سچا تھا۔ دوسرے دن زبیدہ نے یہ خواب خلیفہ ہارون الرشید کو سنایا۔ تب خلیفہ نے بہلول کو بلوا بھیجا۔ جب بہلول دربار میں آیا تو خلیفہ ہارون الرشید بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہشت بیچنے کا کاروبار کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم نے ملکہ کو ایک بہشت بیچی ہے۔ بہلول نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ ہارون نے پوچھا کہ کتنے میں بیچی ہے؟ بہلول نے کہا کہ 100 دینار میں۔ تب ہارون نے کہا کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دو۔ تب بہلول نے کہکا لگایا اور کہا کہ ہارون، تیری ملکہ نے دیکھے یہ سودا کیا تھا، لیکن تو یہ سب سن کر سودا کر رہا ہے، اس لیے تو اب جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جنت کا سودا دیکھے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا آخرت میں گھر بنانے کے مترادف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ غریب لوگوں کی مدد کیا کریں، کہ غریب لوگوں کی مدد کیا کریں، کہ غریب لوگوں کی مدد کیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔